اوکے، السلام علیکم. میں ہوں اگین شاہ رخ کاروبار والا، آپ لوگوں کے ساتھ ایک دفعہ اور حاضر ہوں. آج میری ملاقات ہے، میں اسلام آباد آیا ہوا ہوں اور آج میری ملاقات ہوئی ڈاکٹر فہیم صاحب سے. کاروبار جیسے ہم کرتے آئے ہیں، میں بھی کرتا آیا ہوں اور نام کے آگے میرے کاروبار والا بھی لگا ہوا ہے، لیکن ہمیشہ ایک ہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کاروبار جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف پیسے والا اور پیسے والا بن سکتا ہے، یا جو ہے آپ کے لیے بہت سارے پیسے چاہیے ہوں کوئی بھی کاروبار سٹارٹ کرتے ہوئے. تو غریب جو ہے وہ اس کے لیے ایک فینٹیسی ہے کاروبار، یعنی وہ ہمیشہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ جی پیسے آئیں گے تو کاروبار ہو سکتا ہے، یا وہ صرف امیر ہی کر سکتے ہیں. تو میں آج ڈاکٹر فہیم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ہماری بات چیت ہو رہی تھی، تو میں نے جو آف لائن ان سے سوال پوچھا تو میں ابھی دوبارہ آن لائن بھی وہی سوال پوچھوں گا تاکہ آپ لوگ بھی سنیں اور میں بھی وہی سننا چاہوں گا اور اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ایک غریب کس طرح سے مفید ہو سکتا ہے کاروبار سے، وہ کس طرح سے اپنے گھر کے معاشی حالات ٹھیک کر سکتا ہے اور اس کی کیسے مدد ہو سکتی ہے جبکہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. تو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام کیسے ہیں؟ ورحمۃ خیریت سے؟ اللہ. تو ہماری بات پہلے تو تھوڑا سا آپ کا تعارف جان لیتے ہیں اور پھر ہم اسی سوال پہ آ جاتے ہیں اپنے کہ چیزیں کیا ہیں. ضرور. تو سر پلیز. نام میرا فہیم خان ہے، پروفیسر ہوں اکنامکس کا. ڈاکٹر فہیم خان کی طرف سے نام سے جانا جاتا ہوں، اور جو میرا سارا پروفیشنل کیریئر جو ہے وہ اکنامکس ہے. اور اس اکنامکس پہ کہ پاکستان جیسے ملک میں غربت 75 سال تک اکنامک ڈیولپمنٹ کی کوشش کر رہے ہیں اور غربت دور نہیں ہو رہی. تو اس پہ میں کام کرتا جا رہا ہوں. اور میں نے اب آپ کو سنا ہے، اور بڑی صحیح آپ کا سوال بھی صحیح ہے اور بات بھی صحیح ہے. اس پہ میں ذرا تفصیل سے بات کروں گا. تو اب آپ نے سوال کیا ہے تو آپ کو بور بھی ہونا پڑے گا تھوڑا. نہیں کوئی مزہ نہیں. تو سب سے پہلا کام تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ساری دنیا میں جتنی اکنامکس پڑھائی جا رہی ہے اس کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ وہ فرد جس کے پاس پہلے سے دولت ہے وہ اور کیسے دولت جمع کر سکتا ہے. یہ تھیوری ہے اکنامکس کی. اس کے علاوہ کوئی اگر کہے کہ اکنامکس کی علاوہ ہے تو وہ غلط ہے اس کے لیے. اور اسی وجہ سے ہمارے جیسے ملک جس میں دولت صرف چند لوگوں کے پاس ہے تو وہی امیر سے امیر تک ہوتے چلے جاتے ہیں، اور غریب جو ہے وہ نسل در نسل غریب ہی رہتا ہے. تو اس پہ جو میں کام کرتا رہا ہوں، بڑا بیسک سوال یہ ہے کہ اکنامکس صرف لیبر اینڈ کیپٹل کی بات کرتی ہے، کسی انٹرپرینور کی بات نہیں کرتی. حالانکہ اکنامکس میں انٹرپرینور بھی ایک سیکٹر آف پروڈکشن ہے. سب کے سب جن کے پاس اچھی دولت نہیں ہے وہ دولت کمانے کا کام کر ہی نہیں سکتے سوائے سے کہ ویج سلیو بن جائیں، نوکری کر لیں. جب بھی ان سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ کوئی اور کام کیوں نہیں کرتے تو کہہ دیتے ہیں جی اللہ کی مرضی. پھر انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ اللہ کی تو مرضی ہوتی ہے لیکن آپ کو جاب ہی کیوں ڈھونڈتے ہیں. تو پھر کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا اسٹارٹ اپ کیپٹل نہیں ہے. ابھی اسٹارٹ اپ کیپٹل کی بات جو ہے میں نے ایک جگہ یہ کیس اسٹڈیز کی ہیں، گاؤں میں بھی، ایک کشمیر میں کیا ہے، ایک اسلام آباد میں کیا ہے، کہ اسٹارٹ اپ کیپٹل تو بہت معمولی سی چیز ہے لوگوں کے لیے. بہت تھوڑے سے پیسے سے اسٹارٹ اپ ہو جاتا ہے. تو میں نے مثلا ایک گاؤں میں سلائی سینٹر بنا دیا، 1.5 لاکھ روپے میں، یعنی $700-800 میں وہ سلائی سینٹر بن گیا. اور ایک آئی ٹی سینٹر بنا دیا آن لائن جاب کرنے کا. 1.5 لاکھ میں یہ بن گئے. 30 فیملیز کے جو بچے تھے وہ آمدنی کمانے لگے. تو اتنا آسان ہے، یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں، اسٹارٹ اپ کیپٹل کی جہاں تک بات ہے نا، پاکستان میں اور ہر مسلم ملک میں لوگ بلینز آف ڈالر جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں. بالکل. حج پہ چلے جائیں گے، کئی حج بھی کر لیں گے، کئی عمرے بھی کر لیں گے، مسجدیں بڑی بڑی بنا دیں گے، مسجدوں کو ڈیکوریٹ کر دیں گے وغیرہ وغیرہ. اس کے بہت تھوڑا سا اماؤنٹ چاہیے ہوتی ہے کہ جو کسی غریب فیملی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکتے ہیں. یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا صرف ایک ہی وجہ ہے، انفارمیشن کاسٹ. کہ کیسے پتہ لگے کہ کون غریب ہے، کیوں غریب ہے، اس کی غربت سے کیسے نکالا جا سکتا ہے، یہ انفارمیشن کہاں سے ملے گی؟ پاکستان میں تو ایک سینسس کیا جاتا ہے اور اس میں پتہ لگ جاتا ہے کہ 25% لوگ غریب ہیں. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟
سروے کرتے ہیں, اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ بھئی اتنے لوگ جو ہیں بیکار بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سب اسٹیٹسٹکس کسی کام کی نہیں ہے, اس میں گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی. تو میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں, سب پڑھاتا بھی یہی ہوں, اور کہ یہ اکنامکس کو ڈیولپنگ کنٹریز کو کسی اور طریقے سے سمجھنا چاہیے. اور یہ جو ہم اکنامکس دیکھتے آئے ہیں وہ صرف دولت جمع کرنے کے لیے ہے. اس ہمارے جیسے ملک میں جو ہے ایک جذبہ ہے کہ لوگ دوسروں پہ خرچ کرنا چاہتے ہیں. دولت جمع کرنے کا شوق تو ہے, لیکن خرچ کرنے کا بھی شوق ہے. تو وہ تو ضرور کرتے ہیں کہ یہ انفارمیشن پتہ لگ جائے کہ کون ضرورت مند ہے, اور یہ کیسے پتہ لگے گا. ایک تو یہ مسئلہ یہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹرانزیکشن کاسٹ, کہ اگر غریب کا پتہ بھی لگ جائے تو اس کو کیسے مدد کی جائے. اس میں کاسٹ لگے گی, اس کو سمجھایا جائے بھائی یہ تو کرنا ہے, یہ نہیں کرنا ہے, اور یہ نہ ہو کہ میں اس کی مدد کروں اور الٹا میرے لیے کوئی کسی مصیبت میں پھنس جاؤں. تو یہ دو چیزیں ہیں, انفارمیشن کاسٹ اور ٹرانزیکشن کاسٹ جو ہیں, جو صاحب حیثیت لوگوں کو جو خرچ کرنا چاہتے ہیں غریبوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے. کسی بھی صاحب حیثیت شخص کے دل میں یہی ہوتا ہے کہ غریب کو دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ یار میں کیا کر سکتا ہوں ان کے لیے, ان کو سمجھ نہیں آتا. اب اس کو کیسے دور کیا جائے, اس مسئلے کو کیسے دور کیا جائے, انفارمیشن کاسٹ اور ٹرانزیکشن کاسٹ کو. تو آپ بزنس مین ہیں ماشاء اللہ, میں تو کہتا ہوں کہ آپ اس کو بزنس ماڈل بنا دیں. دیکھیں اس وقت 16 کروڑ لوگ جو ہیں, یعنی مور دین 40% آف ہیومن ریسورسز, 15 سال سے لے کے 65 سال کی عمر تک کے لوگ 40% جو بنتے ہیں, 16 کروڑ بنتے ہیں, یہ بیکار بیٹھے ہیں. صحیح. حکومت جب پوچھتی ہے, جب سروے ہوتا ہے یا سینسس ہوتا ہے, آپ کام کرتے ہیں؟ جی نہیں, میں کام نہیں کرتا. آپ کام ڈھونڈ رہے ہیں یا آپ کام ڈھونڈ رہی ہیں؟ نہیں, میں کوئی کام نہیں ڈھونڈ رہی. ختم. یہ لیبر فورس سے باہر ہے, یہ ان کو رپورٹ کر دیا جاتا ہے لیبر فورس سے باہر ہے, یہ اس میں نہیں آتے, ان امپلائمنٹ میں نہیں آتے. صحیح. جب پوچھا جائے کہ آپ ڈھونڈ رہے ہیں, کوئی کہتے ہیں ہاں میں ڈھونڈ رہا ہوں, تو یہ 5% بنتے ہیں. امریکہ میں اگر 5% ان امپلائمنٹ ہو نا, تو اسے کہتے ہیں تو فل امپلائمنٹ ہے, تو ملک بالکل اسٹرانگ ہے, بہت اچھا ہے. پاکستان میں 75 سال تک سے 5% ہی بے روزگاری دکھائی جا رہی ہے. صحیح. اور یہ 16 کروڑ یا 40% لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ لیبر فورس سے باہر ہے. پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے, نہیں وہ لیبر فورس سے باہر نہیں ہے. ان کو اگر موقع دیا جائے تو وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ بیکار کیوں بیٹھیں گے؟ ہر ایک چاہتا ہے کہ کچھ آمدنی مل جائے, 1 روپے کی بھی آمدنی مل جائے تو وہ کر لے گا, پتہ تو لگے کہ کیا کام ہے. تو بس یہ انفارمیشن کاسٹ اور ٹرانزیکشن کاسٹ کو پورا کرنے کی ضرورت ہے, جس پہ حکومت اتنا اس پہ زور نہیں دے رہی ہے, اور اگر دے گی بھی تو بڑا بکواس ہو جاتا ہے. میرے پاس اس کا بڑا اچھا سولوشن ہے. صحیح. وہ سولوشن یہ ہے کہ کمیونٹیز ڈیفائن کر دی جائیں پورے ملک میں. کمیونٹیز, اور کمیونٹیز ڈیفائن کرنے کے کئی طریقے ہیں. میرے ذہن میں تو یہ آتا ہے کہ جہاں جامع مسجد ہوتی ہے نا, جمعے کو جہاں نماز پڑھتے ہیں, اس اس علاقے کے پورے لوگ ہوتے ہیں, اور مسجد کو پتہ ہوتا ہے کہ کون غریب ہے, کون صاحب حیثیت ہے, اور کوئی غریب ہے تو کیوں غریب ہے اور کیا مسائل ہیں. یا کسی بھی اور طریقے سے کمیونٹیز ڈیفائن کر کے اور ان کا نیٹ ورک بنا دیا جائے. کمیونٹی ڈیفائن کرنے کے اور بھی طریقے ہیں. تو اگر کمیونٹی نیٹ ورک یہ بن جائے نا, تو کمیونٹی کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کیوں بھی غریب ہے, اور وہ کیا کام اس کو کروایا جا سکتا ہے, کیا جا سکتا ہے. یہ انفارمیشن اگر مل جائے تو پھر صاحب حیثیت جو لوگ ہیں وہ تو تیار ہوں گے بنانے کے لیے. تو میرا جو کوشش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ مختلف کمیونٹیز میں ہنر سینٹر بنا دیے جائیں. ہنر سینٹر یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی اسکل آ جائے. جو لوگ بیکار بیٹھے ہیں, یعنی جن کو گھر میں بیٹھے ہیں اور کچھ کام نہیں کرنا چاہے, ان کو کوئی کام کرنا کا طریقہ آ جائے. اور بہت سارے طریقے ہیں جو لوگ تیار بھی ہیں کرنے کے لیے. کوئی کہتے ہیں کہ مجھے الیکٹریشین کا کام اگر میں سیکھ جاؤں کسی طرح تو میں وہ شروع کر دوں گا. کوئی کہتا ہے کہ مجھے تو کمپیوٹر کا بہت شوق ہے, میں آن لائن بھی شروع کر سکتا ہوں. کوئی کہتا ہے کہ میں موٹر سائیکل کا بڑا شوق ہے, میں اس سے وہ کام کر سکتا ہوں. تو یہ ہنر سینٹر, اس قسم کی چیزیں اگر کمیونٹی لیول پہ بن جائیں
تو غربت بڑی آسانی سے دور ہو سکتی ہے۔ اب یہ سوال ہے کہ کیسے کمیونٹیز کو بنایا جائے اور کیسے یہ کمیونٹی کا نیٹ ورک بنایا جائے اور کیسے یہ انفارمیشن کیا جائے۔ تو میں اگر اپنے لیول پہ تو اس پہ کام کر رہا ہوں، اور میں سوچ رہا ہوں کہ ایک ماڈل کسی جگہ بنا کے اسلام آباد میں یا کہیں، پھر ہم گورنمنٹ کا جو پلاننگ کمیشن ہے اس کو بتا سکتے ہیں کہ بھئی یہ طریقہ ہے کہ جہاں لوگ کی مدد سے لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ لیکن آپ بزنس مین ہیں، میں آپ کو بزنس کا طریقہ بتاتا ہوں کہ جس میں آپ کو بزنس بھی کا بھی کام ہو جائے گا اور غربت بھی دور ہو جائے گی۔ اور میں جو بتا رہا ہوں آپ کو، 1 سال میں پاکستان سے غربت دور کر سکتے ہیں، 1 سال میں دور 1 سال میں، اور بھوک بھی ختم کر سکتے ہیں، اور آپ کو بھی لنک رہے گا۔ یہ نہیں کہ آپ اپنا کریں گے، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، آپ کو بھی فائدہ ہو جائے گا اس میں۔ اور وہ طریقہ یہ ہے کہ جتنے امیر صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں، اور ہر سال یہ اسٹیٹسٹکس کہیں ملتی نہیں ہیں، لیکن آپ خود ادا کرتے ہیں، بلینز آف ڈالرز بنتے ہیں ہر سال۔ بالکل اس کا تو 1% کیا، 1% بھی لے لیں تو یہ پورے ملک سے غربت ختم کر سکتا ہے۔ اور وہ اس طرح کہ ان کو بتا دیا، سمجھایا جائے کہ بھئی یہ فیملی ہے، اس کے اتنے ممبر جو ہیں یہ اس وقت بیکار بیٹھے ہیں، اگر ان کو ایک سلائی ٹریننگ دے دی جائے، یا ان کو آن لائن ٹریننگ دے دی جائے، یا ان کو کوئی اور اسکل سکھا دی جائے، تو اس پہ بمشکل $500 کا خرچہ آئے گا، اور یہ لوگ وہ سیکھ جائیں گے، اور یہ اپنا کام خود شروع کر دیں گے، یا تو کہیں کام کرنا شروع کر دیں گے، یا تھوڑا سا ان کو اسٹارٹ اپ کیپٹل مل جائے جو کہ بمشکل $500 کا اتنا ہوتا ہے، وہ اپنا کام شروع کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک تجویز دیکھ رہا ہوں، اس کو آپ غور کیجئے کہ یہ سب صاحب حیثیت لوگ جو ہیں، اگر ان کو آپ کہیں کہ دیکھیں آپ اللہ کا کام کرنا چاہتے ہیں اور ثواب کرنا چاہتے ہیں، اور ایک غریب کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کا تو ثواب بہت ہی زیادہ ہے، اس کا تو کیلکولیٹ کیا ہی نہیں جا سکتا، اور اس پہ کوئی اتنا خرچہ بھی نہیں آئے گا۔ تو ہم آپ کے لیے یہ انفارمیشن دے دیں گے کہ اس علاقے میں، اگر آپ کا پسندیدہ علاقہ ہے، آپ کو ہمارے پاس ہر علاقے میں کے لوگ موجود ہیں جو کام کرنے کے لیے تیار ہیں، غریب ہیں، فاقے میں گزر رہے ہیں، لیکن انہیں تھوڑی سی اسکل اور تھوڑا سا اسٹارٹ اپ کیپٹل چاہیے۔ تو وہ ہمارے پاس انفارمیشن ٹرانسپیرنٹ وے میں اویلیبل ہے، جو صاحب حیثیت دیکھنا چاہتے ہیں بالکل اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں، میزر بھی کر سکتے ہیں، وہ انفارمیشن موجود ہے۔ ہمارے پاس ان کے لیے ایک پورا پروگرام ہے کہ وہ کس طرح ان کو ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیں گے، ہنر سکھا دیں گے، یا کوئی مشینری دلا دیں گے، کوئی اسٹارٹ اپ کیپٹل دلوا دیں گے، وہ بھی ہم ٹرانسپیرنٹ وے میں، ٹرسٹ وردی وے میں ہم آپ کو یہ انفارمیشن دے دیں۔ صحیح۔ ہم اس ایفرٹ کو جو ہم کریں گے اس کا معاوضہ ہم صرف 10% لیں گے، جتنا اس کے اوپر آپ خرچ کریں گے ان کے اوپر، یہ انفارمیشن کاسٹ پرووائڈ کرنے کا اور ٹرانزیکشن کاسٹ کو بیئر کرنے کا ہوگا، اور وہ غریب جو ہے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا۔ ہم آپ کو دکھاتے بھی رہیں گے کہ یہ دیکھیں آپ نے جس پہ انویسٹ کیا تھا پہلے جس کی حالت ہے اور اب یہ کس جگہ پہ ہے۔ اگر یہ کام ہو جائے آپ کو، آپ کر دیں، تو یہ تو پورے ملک میں ہم 1 سال کے اندر یہ سارا ایپ بنا دیں گے جس میں پوری انفارمیشن موجود ہوگی، آپ کو پتا چلے گا، آپ کہیں گے بھئی ان لوگوں کو آپ پاؤں پہ کھڑا کر دیں، بتائیں کتنا خرچہ آئے گا، ہم 10% آپ کو دے دیں گے، بس اتنا سا کام ہوگا۔ تو آپ کو بھی بزنس چل جائے گا، جیسے جیسے کام بڑھے گا آپ کو بھی فائدہ ہوتا جائے گا، اور مجھ سے غربت بھی ختم ہوتی جائے گی۔ اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، اگر اس میں آپ میری مدد کرتے ہیں، کہ کمیونٹیز ہم ڈیفائن کر رہے ہیں، میں اور میرے کچھ کولیگز ہیں، ہم یہ کمیونٹیز بنا رہے ہیں یہ مسجدوں کے ذریعے، جہاں مسجد نہیں، مثلا ابھی ایک مسجد ہے، محمدی مسجد ہے چک شہزاد میں، جو اسلام آباد سے دور ہے، ہم وہاں ایک ہنر سینٹر بنا رہے ہیں۔ اس ہنر سینٹر کا کام یہ ہوگا کہ مدرسے میں جتنے طالب علم ہیں وہ ان کو ہنر بھی ساتھ سکھا دیا جائے۔ صحیح۔
کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت کوئی 20 لاکھ تو بہت تھوڑی فگر ہوگی، اس سے بھی زیادہ فگر ہے جو مدرسوں میں کام کر رہے ہیں اور دین پھیلانے کا، دین کو سیکھ رہے ہیں اور دین پھیلا رہے ہیں، لیکن وہ ہنر نہیں سیکھ رہے ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا تھا کہ جن کو آپ دین سکھاتے ہیں اور دین سکھانے کا کام بتاتے ہیں، ان کو ہنر بھی سکھا دیں ورنہ وہ دین بیچیں گے۔ صحیح بات. تو ہم اس کے اوپر ابھی ہم نے مسجد محمدی سے بات کی ہے کہ بھئی یہاں ایک ہنر سینٹر بنا دیں، جو ان کے پاس بھی کئی ہزار بچے اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کو بھی ہنر آ جائے گا، اور اس ان کے ارد گرد جتنا غریب خاندان ہیں جو چاہتے ہیں کہ کچھ آمدنی ہو جائے تاکہ ہم آگے بڑھ جائیں، ان کو بھی ہنر سینٹر بنا دیں۔ 3 مہینے میں وہ اس علاقے کے سارے مسجد کے اسٹوڈنٹ کو بھی اور علاقے کے لوگوں کو بھی ہنر سکھا دیں گے، اور یہ ایک دفعہ ماڈل بن گیا تو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ ماڈل پھر ہر مسجد کے کمیونٹی میں بنا دیا جائے۔ تو یہ اس کام میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ فرض کے لیے ایک کمیٹی ہم نے دیا تھا، اگر ہنر سینٹر وہاں ہم بنائیں تو اس کی کتنی کاسٹ آئے گی یا کیسے بنے گا؟ ایک ہنر سینٹر کا ہمیں ماڈل بنا دیں، ہم وہ پبلش کر دیں، دیکھ لیں گے بھائی کوئی یہ ہنر سینٹر بنانا چاہتا ہے تو بنا لے، اس میں تو آمدنی تو ہوگی ہی اسے۔ اس میں جو غریب لوگ نہیں آ سکیں گے تو ان کے لیے ہم فیس جو ہے وہ ڈونیشن سے لے لیں گے، لوگ پیسے لیے بیٹھے ہیں، دے دیں گے۔ تو 3 مہینے میں وہ مسجد کے ارد گرد سب لوگ جو ہیں وہ غربت سے دور ہو جائیں گے 3 مہینے کے اندر اندر۔ تو اگر آپ ابھی مجھے بتاتے ہیں، ابھی بتا دیں کہ فرض کریں کہ میں یہ ہنر سینٹر بنانا چاہتا ہوں اپنے علاقے میں جہاں میں ہوں مسجد کے، تو ایک ہنر سینٹر اس علاقے میں بناؤں تو اس کو کیسے بتاؤں گا کہ بھئی یہ ہمارے پاس ماڈل ہے، یہ کوئی بھی بنانا چاہے یہ بنا دیں، یہاں تو غریبوں کی مدد ہو جائے گا، آپ کو بھی فائدہ ہو جائے گا، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اچھا دیکھیں، مجھ سے اگر آپ مشورہ لیں گے تو میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ کو پراپرٹی پہ کہیں بھی انویسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے پاس اگر آپ مدرسوں میں جا رہے ہیں تو مدرسوں کے پاس ایک کمرہ ہوتا ہے، وہ کمرہ آپ کا جو ہے سینٹر بن جائے گا۔ سیکنڈلی، آپ کے پاس اس ملک کے اندر 200 سے زیادہ یونیورسٹیز ہیں، صحیح ہے، 5000 سے زیادہ جو ہے ووکیشنل سینٹرز ہیں، صحیح ہے، 300 سے زیادہ جو ہے انسٹیٹیوٹس ہیں، اور یہ گورنمنٹ کے، پرائیویٹ نہیں، صحیح ہے۔ تو وہ خالی پڑے ہوئے کام نہیں ہو رہا، کیونکہ کام اس لیے نہیں کہہ رہا میں، مجھے کوئی ووکیشنل نکلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے لوگ کہ جی ہمارے پاس پلمبر کی مشکل آج بھی موجود ہے، الیکٹریشین کی مشکل آج بھی موجود ہے، کارپینٹر کی مشکل آج بھی موجود ہے، میکینک کی مشکل آج بھی موجود ہے۔ صحیح بات۔ تو اف دی انسٹیٹیوٹ آر پروڈیوسنگ ووکیشنل پیپل تو وہ آ نہیں رہے سامنے، اس کا مطلب کام نہیں ہو رہا، کچھ ہڈل ہے۔ تو اگر ہم انہی سے بات کریں کہ جی ہم اس کو بہتر طریقے سے چلا لیتے ہیں، بلڈنگ ہے آپ کے پاس، اکوپمنٹ ہے آپ کے پاس، انوینٹری ہے آپ کے پاس، پرٹیکولر سٹاف چاہیے تو ہم دے دیتے ہیں، آپ آ جاتے ہیں بیٹھ کے۔ تو یہ ہم بات کر سکتے ہیں پہلی چیز۔ سیکنڈلی جو ماڈل ہے وہ یہ ہے کہ آپ بیسک کمپیوٹر سے سٹارٹ کرا سکتے ہیں، کچھ بھی ووکیشنل یا آپ کوئی بھی ہنر سکھانا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو اپنا بتا سکتا ہوں جو ہم لوگ کر رہے ہیں، ہم لوگ جو ہے وہ ڈیجیٹل ارننگ پہ سکھاتے ہیں، جس سے آپ یہاں بیٹھ کے پاکستان میں امریکہ سے پیسے کمانا سیکھتے ہیں۔ زبردست۔ اور اس کے لیے ایک بیسک لیپ ٹاپ چاہیے ہوتا ہے آپ کو اس میں ویڈیو ایڈیٹنگ آنی چاہیے، وہ بھی بیسک والی، جس میں آپ کی شکل بھی نہیں آئے گی، زبردست۔ اور سارا کام اے آئی کرتی ہے، آپ کی اسکرپٹ بھی اے آئی لکھ کے دیتی ہے، آپ کو بولتی بھی اے آئی ہے، اور ویڈیو بھی اے آئی بنا کے دیتی ہے، اور آپ کو صرف یوٹیوب پہ لگانی ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا ایڈٹ کر کے، وہ بھی ایک بیسک سا ٹول ہے کینوا، اس سے آپ ایڈٹ کر لیتے ہیں، وہی آپ فائیور اپورک پہ بیچتے ہیں، اور آپ منیمم $500 مہینہ کما رہے ہو۔ یعنی کسی مدرسے میں اگر یہ سکھایا جائے تو ہر آدمی بچہ جو ہے وہ $500 مہینے کمانا شروع کر دے گا۔ ہاں بالکل ایسے ہی۔ اور اس لیپ ٹاپ جو اس کو یوز ہوگا، اس کے لیے درکار ہوگا، وہ موبائل سے بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا۔ اور سیکنڈلی بہت بیسک سا لیپ ٹاپ ہوتا ہے کروم بک کا، اچھا، جو کہ ہم $14,000 کا مل جاتا ہے مارکیٹ میں، ٹھیک، اس سے بھی ہو سکتا ہے۔ واہ۔ تو آپ کی جو لیپ ٹاپ کی کاسٹ ہے وہ سمجھ لیں $14,000، صحیح ہے۔ باقی آپ کی بجلی کی کاسٹ جو ہے وہ ویریبل کاسٹ ہے، وہ آئے گی۔ لیپ ٹاپ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو ہم لوگ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو $1,000 انسٹالمنٹ پہ لیپ ٹاپ دے دیتے ہیں، یعنی اس کی کاسٹ $14,000 ہے، وہ $2,000 ایڈوانس دے دیں، اور ہم سال بھر کے اندر اپنی قسط پوری کر کے لیپ ٹاپ بنا لیں گے۔
اور وہی لیپ ٹاپ ہم گارنٹی کرتے ہیں, اس کے ساتھ 6 مہینے کی وارنٹی بھی دیتے ہیں. اچھا اچھا اچھا. جو ہمارا وینڈر ہے, دیکھیں میں اس کو ایسے سمجھنا چاہتا ہوں کہ فرض کریں میں ایک مسجد ہے, اب میں کہتا ہوں کہ اس میں ہم یہ سینٹر بنانا چاہتے ہیں, تو آپ کو کہوں گا کہ ایک ہمیں ماڈل بنا دیں, اور اس میں کتنا وہ کیسے کام کرے گا. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی وہاں ہنر سینٹر بنائے اس کو فائدہ بھی ہو جائے. تو آئیڈیا میرا یہ ہے کہ جب ہنر سینٹر مسجد میں بنایا جائے تو مسجد کے لوگ میں جو ہے جو اس کی فیس وہ فیس پہ بنایا جائے. اگر تو فیس نہیں دینے سکتے ہیں تو ڈونیشن کے تو لوگ تیار ہوں گے فیس دینے کے لیے, تو وہ دے دیں گے. تو فرض کریں میں اپنی مسجد میں 20 اسٹوڈنٹ کے لیے سینٹر بنانا چاہتا ہوں, جو دن میں 3 دفعہ کام کر لیا, 3 سیشن کر لیا کرے, تو اندازاً کتنی کاسٹ وغیرہ آئے گی اور کیا ہوگا, کتنا منافع ہو جائے گا اس کو کہ وہ تیار ہو. میں مسجد میں بنا دیتا ہوں ہنر سینٹر. کوئی آئیڈیا ہے؟ جی بالکل ہے, میں آپ کو ویسے ہی بتا دیتا ہوں. یہ اس طرح سمجھ لیجیے جیسے مسجد کا بجلی کا بل کوئی حساب لے لیتے ہیں اپنی ذمہ داری پہ, کوئی پانی کا ذمہ داری لے لیتے ہیں, کوئی مینٹیننس کی ذمہ داری لے لیتے ہیں, تو ایک کمرے کی ذمہ داری کوئی اٹھا لے گا. اچھا, اس میں آپ کی سب سے پہلے فکس کاسٹ دیکھ لیتے ہیں, وہ ہوگی لیپ ٹاپ کی. لیپ ٹاپ آپ کو 20 لیپ ٹاپ چاہیے ہوں گے, جن کی کاسٹ ہو جائے گی تقریباً 14,000 روپے کا لیپ ٹاپ ہے تو 2,80,000 3 لاکھ روپے آپ یہ سمجھ لیجیے. تو یہ آپ کو انویسٹ کرنے ہیں. اس کے بعد سامان جو ہے وہ آلریڈی مسجد کے پاس ہوتا ہے, طلبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو وہی ڈیسک آ جائیں گی. زمین پہ بیٹھ کے کرنا چاہے زمین پہ بیٹھ کے بھی کام کر سکتے ہیں, کوئی ہم اتنا کوئی ہیوی نہیں کرتے. اچھا, اس کے بعد جو ہے اس کمرے کا جو بجلی کا کرایہ آئے گا وہ آپ کے ذمہ ہوگا. اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے 50,000 آتا ہے یا 1,00,000 روپے آتا ہے, جو ڈیپینڈ کرتا ہے اس پہ ہوگا. سیکنڈلی آپ کو ایک اساتذہ چاہیے ہوگا جو پڑھا سکے, استاد ہو جس کو یہ آتا ہو, وہ آپ کو اس کی تنخواہ دینی ہوگی, وہ آپ پہ آئے گی. تیسری چیز جو ہے وہ مارکیٹنگ کرنی پڑے گی. جب تک آپ جو ہے مارکیٹنگ نہیں کریں گے تو لوگوں کو آگاہی. مارکیٹنگ کا اس سے مسئلہ نہیں ہوگا کہ یہ مسجد کے ارد گرد ہے نا, تو ہم نے تو کمیونٹی کے لیے کام کرنا ہے, تو وہ تو مارکیٹ میں مدرسے کے لوگ موجود ہوں گے, اور جو ادھر ادھر دیکھیں گے کہ مسجد میں ایک کام ہو رہا ہے, ہمیں بھی سکھا دیں ہمیں بھی سکھا دیں. تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی فیس رکھ لی جائے, میرے خیال 5,000 کا فیس رکھ لی جائے. 5,000 روپے فیس رکھ لیں. اگر آپ وہ 20 بچے آتے ہیں تو آپ 5,000 انٹو 20 کر لیں, تو آپ کا یہ ریونیو آنا شروع ہو جائے گا. اور اس میں میرا آئیڈیا یہ ہے کہ جو بچے دے سکتے ہیں 5,000 ان کی فیملی دے سکتی ہے تو وہ گڈ. نہیں بھی ہے تو لوگ تو ڈونیشن لینے کے لیے بیٹھے ہیں, ان کو پتا ہوگا کہ صحیح طریقے سے واقعی یہ سیکھ لے جائے گا, جو مدرسہ قابل اعتبار ہے اور یہ صحیح سکھا رہے ہیں, تو ان کو تو منافع ہو جائے گا. وہ ہوگا یہ بیسیکلی کہ 1-2 بچے بھی اگر اس میں سے $500 بنانا شروع کر دیں گے نا, تو مسجد کے بعد لائن لگ جائے گی, کمرے مسجد والوں کو بڑھانے پڑتے ہیں. یہ صحیح ہو گیا. تو مطلب میں اس طرح کروں گا کہ آپ سے ایک ماڈل بنا لوں گا, کہ بھائی یہ ماڈل موجود ہے, اس میں اتنا منافع ہو رہا ہے, فیس گارنٹیڈ ہے, جو دے سکیں نہیں دے سکیں گے تو وہ محلے کے یا کہیں سے بھی ہم وہ دلا دیں گے, اور آپ کو اتنا پروفٹ ہو جایا کرے گا. اور اسی ماڈل کو پھر ہم سب جگہ پیش کر سکتے ہیں, ساری مسجدوں میں بھیج سکتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ فاق المدارس ایک ادارہ ہے جس میں سارے مدرسے جو ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں. یہ 20,000 کے قریب مدارس ہیں پورے پاکستان میں اس میں, اور ان میں کوئی 40-50 لاکھ اسٹوڈنٹ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہ لوگ آمدنی کے قابل ہو جائیں گے, کیونکہ ویسے ہی وہاں بیٹھے ہیں, وہ پڑھ رہے ہیں اور اس میں لگے ہیں, اور یہ تو 3 مہینے میں وہ کام بھی سیکھ جائیں گے. اس کا اپنے شوق بھی ہوتا ہے, سب کو شوق ہوتا ہے کہ کام کر کے سیکھ لیا جائے. تو اور اسی علاقے میں پھر 30-40 لاکھ اور لوگ آ جائیں گے. تو یہ دیکھیں 1 کروڑ جو ہے کتنی آسانی سے جا سکتے ہیں, اور 3 مہینے کے اندر. جی 3 میں, اور 1 سال میں اگر تو 4 کروڑ بن گئے, تو 3-4 سال میں تو غربت رہے گی نہیں. اچھا, میں 3 مہینے نہیں کہوں گا, اس کو ہم 6 مہینے سے لے کے 8 مہینے تک لے کے جاتے ہیں. اچھا, کیونکہ پہلے جو ہے مائنڈ سیٹ پہ تھوڑا کام کرنا پڑتا ہے بچے کے, اس کو تھوڑی انگلش آنی چاہیے, کیونکہ بات کرنی ہے, مال گوروں کو بیچنا ہے. تو اگین مسئلہ ہے, اگر اس کی انگلش بالکل خراب ہے تو اس میں اتنا ٹائم لگے گا. صحیح بات ہے. جس کو جو تیار بچہ ہے, جس کو انگلش بھی آتی ہے, کمپیوٹر بھی چلا لیتا ہے, تو اس کے لیے 3 مہینے میں ہو جاتا ہے. اگر نہیں ہے تو پھر 6 سے 8 مہینے تک. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت تھوڑے عرصے میں جو 75 سال سے خاندان میں چلے آ رہے ہیں, وہ 1 سال میں کے اندر غربت سے کمانے لگ جائیں, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے. پھر ان کی جتنی صلاحیت ہے وہ تو پھر آگے بڑھتے جائیں گے. ایک سٹارٹ اپ تو مل جائے نا, ان کو سیڑھی تو مل جائے کہ جس پر چڑھنا ہے انہوں نے.
تو وہ ہم کرنا چاہیں. اور آپ سے تو مل کے مجھے بڑی خوشی ہوئی اگر آپ ہمیں اس میں مدد کر دیں کہ سینٹر کو بنا دیں کہ بھئی یہ اس سینٹر میں یہ ہنر سینٹر جو ہے اتنی کاسٹ آئے گی, آپ دے دیں, اس میں منافع بھی ہو رہا ہے, تو ہم اس کو پبلشائز کر دیں گے, مدرسوں میں بھی سب جگہ کر دیں گے اور یہ کام شروع ہو جائے گا. بالکل میں آپ کو بنا کے دے دیتا ہوں, اس میں کوئی بات نہیں ہے, میں آپ کو کل تک مل جائے گا وہ بنا ہوا. زبردست. تو آپ اپنے سرگان سے کہ لوگوں کو مشورہ دیں کہ یہ ہنر سینٹر بنانے شروع کر دیں ہر جگہ, جس میں منافع بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ غربت بھی ختم ہو جائے گی. اور جس سے میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ تو کام آپ بھی کر سکتے ہیں کہ ہائی لیول پہ کہ بھئی ہم یہ جہاں کہیں کہ ہم آپ کو یہ ان غریبوں کو آئیڈینٹیفائی کر دیں گے کہ ان کو ہم اس طریقے سے غربت سے نکال دیں گے, اس میں اتنا خرچہ آئے گا, ہم انفارمیشن کاسٹ ٹرانزیکشن کاسٹ کے بدلے میں 10% اس سے لیں گے. جو لوگ اس کو مدد کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں غربت سے کرانا چاہتے ہیں وہ آپ کو کنٹیکٹ کر لیں, آپ ان کو مزید بھی بتا دیں گے کہ کس طرح کیا جائے گا. اور پھر میں آپ سے یہ بھی درخواست کروں کہ ایک ایپ بھی بنا لیں کہ جیسے جیسے انفارمیشن ملتی جائے نیڈی کی اور کمیونٹیز کی اور علاقوں کی, وہ اس میں ڈالتے رہیں تاکہ لوگ کو پتہ لگ جائے بھئی اس علاقے میں کام کروانا چاہتا ہوں, تو یہ کر دیں, تو وہ بھی کر دیں. اور اسی میں ایپ میں یہ بھی ہو کہ جو مدد کرنا چاہتے ہیں وہ آپ سے ڈائریکٹ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے لیے کر دیں. ایپ جو ہے وہ آگے کا پروسیس ہے, پہلے اس کو آپ اسٹارٹ کر لیں, اس سے کچھ ریونیو آ جائے. یہ تو آپ سٹارٹ کر دیں, ہم تو کریں گے. اب میں نے کہا نا کہ ہم مسجدوں میں تو میں اب آپ نے جیسے بتایا نا, آپ مجھے ایک چھوٹا سا ماڈل بنا دیں گے نا, وہ اس کے ساتھ. اچھا اس میں ایک اور چیز کروانا چاہوں گا کہ مسجد میں تو جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ تو کھانا وانا تو مسجد میں ہو جاتا ہے. جو لوگ باہر غریب علاقے میں ہوتے ہیں وہ بھی آ کے سیکھنا چاہیں گے نا, تو 3 مہینے ہم ان کو کھانا بھی فری کروا دیا کریں گے. اور اس کے لیے بھی کوئی ایک ماڈل ہم بنانا چاہ رہے ہیں کہ 3 مہینے تک ان کو اور ان کی فیملی جو ہے نا وہ کھانے سے بے فکر ہو جائے, تو ان کو فکر نہیں ہوگی کہ ہاں بھی بچہ وہاں کام کر رہا ہے, وہ سیکھ کے آ رہا ہے, ان کو کھانا بھی مل رہا ہے. بس جیسے وہ آمدنی کے قابل ہو گیا تو اس کو ہم اس سے نکال دیں گے فوڈ سینٹر سے, ورنہ اس وقت وہ فوڈ سینٹر سے کھانا بھی ملتا رہے گا. یہ بھی ہم علاقے کے لوگ کرنے کے لیے تیار ہوں گے, بس ہم وہ انتظام کر دیں گے. اسی آنر سینٹر جو آپ بنائیں گے اس کے ساتھ ہم اس کا بھی انتظام کر دیں گے. بہت اچھا ہو جائے گا پھر تو اس میں جو ہے وہ میں لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا لوگ ہیں جو ڈونیشن دینا چاہتے ہیں یا اس طرح کہتے ہیں, تو میں فہیم صاحب کا نمبر اس میں ڈسکرپشن میں لکھ دیتا ہوں, آپ ڈائریکٹ فہیم صاحب سے رابطہ کریں. فہیم صاحب کی پروفائل بھی ٹیگ ہے اس میں, اور آپ جا کے ان کو فرینڈ ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں, میسنجر پہ ریکویسٹ پاس کر سکتے ہیں. میرے سے تو اس صورت میں ذات کہ میں تو پورے ملک کے لیے کام کرنا چاہ رہا ہوں, پورے ملک کے وہ پلاننگ کمیشن کے ذریعے, اور یا اسی طرح کے ایک نظام بنانا چاہتا ہوں کہ ایک نظام ہو کہ جس میں خود بخود صاحب حیثیت لوگ غریبوں کو ڈھونڈ کے اور ان کی مدد کرنا شروع کر دیں. آپ سے میں کہتا ہوں آپ اس کو بزنس ماڈل بنا دیں. بزنس ماڈل صحیح ہے, میں آپ کو بزنس ماڈل بنا کے دیتا ہوں, لیکن ابھی ہم جو ہے وہ بہت ساری چیزوں میں پھنسا ہوں. چلو اگر آپ نہیں کریں گے آپ بزنس ماڈل, میں کسی اور کہہ دوں گا میں آپ کو بنا کے دے دیتا یہ تو منافع کا کام سادہ ہے, دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے. تو جو بھی اسے اڈاپٹ کرنا چاہے کہ غریبوں کو ڈھونڈیں, ان کو اس پہ ڈالیں میڈیا پہ, اور بتائیں کہ میں ان کے غریبوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دوں گا, 10% میری کاسٹ ہوگی, جو جتنا اس پہ خرچ آئے گا خرچہ آپ دے دیں گے تو ہم وہ ختم کر دیں گے. بالکل کر سکتے ہیں. جزاک اللہ, یہ تو بہت اچھا مفید کام ہو جائے گا. یہی میرے ہمیشہ سے ہے کہ گورنمنٹ نہیں بلکہ عوام لوگ جو ہیں وہ اس قسم کا کام بڑی آسانی سے ختم کر سکتے ہیں. ہمارے پلاننگ کمیشن میں ایک سوشل ڈیولپمنٹ کا چیپٹر ہی نہیں ہوتا. یہ کام اگر شروع ہو گیا نا, تو میں پلاننگ کمیشن میں رہا ہوں بہت عرصے کا, وہاں میں نے کام کیا اسی پلاننگ پہ, ایک نام ہے پلاننگ پہ کے اوپر. تو اس میں ایک سینٹرل سیکشن یہ بنانا ہوگا سوشل ڈیولپمنٹ کا, جس پہ حکومت کو کوئی سرمایہ کاری نہیں کرنی پڑے گی, لوگ سارے ہی اس کو کرتے ہیں. یہ صرف ایک سسٹم موجود ہو کہ جس سسٹم میں انفارمیشن موجود ہو اور اس میں ٹرانزیکشن کاسٹ کا منیمائز کی ہوئی ہو. جزاک اللہ, آپ سے مل کے بہت فائدہ ہوا. شکریہ. مجھے بھی بہت اچھا لگا فہیم بھائی, اور آپ لوگ دیکھنے والے ہیں اگین فہیم صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. میرا اگر آپ سے بھی رابطہ رکھ لیں تو وہ بھی اچھا ہے رابطہ, کیونکہ پاکستان سے غربت ختم کرنے کا 1 سال میں جو پلان ہے وہ ابھی مجھے ڈاکٹر صاحب نے دیا ہے, اور جو پریکٹیکل ہے ہو سکتا ہے بہت ایزیلی. تو آپ لوگوں کا دیکھنے کا بہت شکریہ. ملتے ہیں اگلے کسی انٹرویو کے ساتھ. اللہ حافظ.